السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، آج کا درس اس حدیث کے فائدے کے سلسلے میں ہوگا۔ حدیث نمبر 8۔ اس حدیث کے راوی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جسے امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایک بچے کا ایک قصہ ہے، جس بچے کا نام عبداللہ بن ثامر تھا اور بادشاہ نجران کا تھا۔ تو سب سے پہلا فائدہ اس حدیث سے ہمیں یہ ملا کہ جھوٹ بولنا ضرورت کے تحت جائز ہے، خاص طور سے جب معاملہ اللہ کے سلسلے میں ہو اور ایمان کی مدافعت میں ہو، کیونکہ راہب نے، عالم نے اس بچے کو سکھایا کہ جب تم ڈرو، اذا خشیت اہلک، اگر تم ڈرو، تمہارے اہل والے، تمہارے گھر والے اگر خطرہ ہو کہ وہ تمہیں ماریں گے، تو کہو مجھے جادوگر نے روک لیا تھا، اور جادوگر جب تمہیں کچھ تکلیف ہو جادوگر سے تو کہو ہمیں گھر والے نے روک لیا تھا۔ یعنی بچہ جھوٹ بولا، جھوٹ بولنا سکھایا اس راہب نے مصلحت کے تحت، ضرورت کے تحت، کیونکہ اگر جھوٹ نہ بولتا یہ بچہ تو اسے راہب کے پاس، عالم کے پاس علم سیکھنے کا موقع نہ ملتا۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے یہ ہے کہ بچے نے اپنے قتل کرنے کے طریقے بادشاہ کو بتلائے۔ مقصد یہ تھا کہ ایمان لوگوں میں مشہور ہو جائے اور لوگ جان لیں ایمانی قوت کو، کہ ایمان کا مقام کتنا ہے، کتنا بڑا مقام ہے، ایمان ہی اصل ہے، یہ بادشاہ کچھ نہیں ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اس حدیث میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صالحین لوگ جو تھے، نیک لوگ تھے، اللہ کی ذات میں چاہے جتنی پریشانیاں آتی تھی وہ صبر سے کام لیتے تھے، جیسا کہ ان لوگوں نے کیا۔ انہوں نے اپنے دین کے اظہار کو اور توحید کو ہمیشہ لازم پکڑا، چاہے اس کے عوض میں انہیں قتل ہی کیا جائے، جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح سے اس حدیث میں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اولیاء بعض اللہ کے مقرب بندے ہیں جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کچھ کرامات کا اظہار کر دیتا ہے، اور ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی دعا کو قبول کیا جب بچہ نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یعنی تمام پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بچا لیا۔ اس حدیث میں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ پر توکل رکھے گا، بھروسہ رکھے گا، اللہ کی مدد اسے آئے گی۔ اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے صبر کرنا اور دین پر ثابت قدم رہنا ابتلا کے وقت۔ اسی طرح سے اس حدیث میں اس بچے کی کرامت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ بہت سے بیماریوں کو، کوڑھ والی بیماریوں کو، اندھوں کو، سب کو یہ ٹھیک کر دیتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس بچے کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ تو یہ اللہ کی کرامت میں سے ہے اس بچے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ پریشان مومن کی دعا یہی ہے کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، یعنی جب کوئی مومن پریشان ہو تو دعا کرے، متعین نہ کرے کوئی چیز کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کر دے، اس کو یہ کر دے، اس کو یہ کر دے، نہیں، بلکہ عام کر دے، جیسا کہ بچے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو جو چاہے وہی ان کے لیے کر دے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے مشروع ہے اور جائز ہے کہ ہم پریشان حال میں ہوں، ہمیں کوئی ستا رہا ہے تو ہم یہ دعا کریں اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اسی طرح سے بچے کا یہ خبر دینا بادشاہ کو کہ تم یہ کہہ کر کے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے مجھے مارو گے تب میں مروں گا، یہ سکھلایا بچہ۔ اس کے عوض میں بچہ قتل ہوا اور سب کے سب لوگ ایمان لے آئے، اور بادشاہ کو سب لوگوں نے انکار کر دیا، اور یہی بادشاہ، یہی بچہ چاہتا بھی تھا کہ سب لوگ جان لیں کہ
اصل ایمان کیا ہے. یہ بادشاہ، یہ انسان ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی لیے جو ہے بچے نے ایسا کیا. اس میں بہت سے مسائل ہیں، انہی میں سے یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی تکریم کی، اس کے دعا کو قبول کر کے. یعنی پہاڑ ایک دم ہل گیا اور سب کے سب پہاڑ سے گر گئے. اسی طرح سے جب کشتی پہ لے کے گئے اس کو ختم کرنے کے لیے، کشتی جو ہے پلٹ گئی، سب کے سب لوگ ڈوب گئے. تو اللہ نے اس بچے کی تکریم کی اس کی دعا کو قبول کر کے. اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی پریشان حال ہے انسان، تو جب وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کر لے گا. ضرورت کے وقت جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ کو اسے پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سن لیتا ہے. حتیٰ کہ کفار بھی، کافر لوگ بھی جب ضرورت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یعنی کہ جب یہ لوگ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور جب ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ دعا کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم انہیں بچا لیں گے تو یہ لوگ پھر کفر کا کام کرنے لگیں گے، یعنی کفر کی طرف لوٹ آئیں گے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہوئے بھی ان کافروں کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے. تو ایمان والوں کی دعا تو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدرجہ اولا قبول کرے گا. اس لیے پریشان حال انسان اگر ہے تو اللہ سے دعا کرے، یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. اسی طرح سے یہ بھی جائز ہے انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے اگر یہ مصلحت عامہ ہے مسلمانوں کے لیے. جیسا کہ اس بچے نے اپنے قتل کے بارے میں بادشاہ کو بتایا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اور بتایا طریقہ کہ کیسے کیسے تم ہمیں قتل کرو گے. یعنی بچہ اپنے آپ کو ہلاک کیا. یہاں پہ مصلحت عامہ ہے. بچہ اپنے آپ کو تو ہلاک کیا، لیکن جتنے لوگ تھے سب کے سب ایمان لے آئے. اس لیے علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہی اللہ کے راہ میں سب سے بڑی جہاد ہے کہ پوری امت ایمان لے آئی اور اس بچے کا کچھ بگڑا نہیں، کیونکہ اسے مرنا تھا، چاہے آج مرے یا کل مرے. لیکن جو لوگ ابھی بم بلاسٹ کرتے ہیں یا اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں، کود جاتے ہیں، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں. ہمیشگی کی جہنم اس کے لیے ہوگی، خالداً مخلداً فی النار ہوگا، کیونکہ اس سے مسلمانوں کا، اسلام کا کوئی فائدہ نہیں. مثلا کوئی بم اپنے سینے پہ، اپنے پیٹ میں رکھ کر کے جا کے کود جائے، 2 4 10 100 200 کو قتل کرے گا، لیکن کیا بقیہ لوگ جو بچیں گے وہ اسلام لے آئیں گے؟ کبھی نہیں. یا تمہارے اوپر چڑھائی کیے ہیں وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے؟ کبھی نہیں. بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک مارو گے تو اس کے عوض میں 100 مارے جاؤ گے. جیسا کہ فلسطین میں اگر 1 مارا جاتا ہے، 2 مارا جاتا ہے تو اس کے عوض میں 60 70 کو وہ لوگ قتل کرتے ہیں. تو یہ جو کیا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے، برخلاف بچے نے جو کیا اس سے تمام کے لوگ سب کے سب ایمان لے آئے، اس لیے وہ جائز ہے. اسی طرح سے اس حدیث کا ایک فائدہ بھی یہ ہے کہ جب بادشاہ کے سب منکر ہو گئے تو حسد والے، اہل شر والے بادشاہ کے پاس آئے، کہا ہے بادشاہ جس سے تم ڈرتے تھے چیز وہی ہوئی. سب کے سب لوگ ایمان لے آئے، کھندق کھودی گئی، سب لوگ کھندق میں یعنی اس میں آگ جلائی گئی اور اس میں سب کے سب لوگ اس میں چلے گئے، لیکن کوئی بھی اپنے دین سے پھرا نہیں. یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہے سب کے سب، اپنے آپ کو جھونک دیا اس آگ کے حوالے، لیکن اللہ کے دین سے کبھی یہ لوگ ہٹے نہیں. اسی طرح سے یہ بچہ، اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پہ کس قدر مہربان ہے کہ ایک ماں جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، اس کی گود میں وہ تھوڑا سا ڈری، جھجکی کہ بچے کو لے کے کیسے کود جائیں. اللہ نے قوت گویائی دی اور وہ بچہ بول اٹھا تاکہ ماں کود جائے. اللہ کو یہ مقصد تھا تاکہ ماں اس کی مرے تو ایمان پر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی ایک نشانی ہے اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے ذریعہ اس کے ماں کی مدد کی اور وہ جنت
اسے نصیب ہوئی۔ اگر بچہ نہ بولتا تو ہو سکتا ہے کہ ماں نہ کودتی، دین سے پھر جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکریم کی اس ماں کی۔ اس حدیث میں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ہمیشہ بچائے گا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو بچا لے گا، انہیں کوئی پریشانی یا کوئی غمگین نہیں ہوں گے، نہ انہیں کوئی پریشانی پہنچے گی۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے گود ہی میں تھے، تیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی دی۔ جب ان پر الزام لگایا گیا، کہا گیا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں زناکار بدکار نہیں تھی، یہ بچہ بغیر شوہر کے آیا کیسے؟ یعنی ان پر تہمت لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی اور وہ بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ جملہ پورا بولے عیسیٰ علیہ السلام، ایک دو تین کے بچے تھے، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا کہ جہاں بھی رہوں۔ وصیت کی اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، جب تک میں زندہ رہوں، اپنے والدہ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وصیت کی، ہمیں بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ جملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک دم بالکل ایک دن دو دن کے تھے، تب یہ جا کر کے جو ہے بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکریم کی عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا کر کے ان کے ماں حضرت مریم کو، تاکہ ان پر الزام جو لگایا گیا وہ ہٹ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے، یہ مختصر سا خاکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، چند فوائد ہم نے ذکر کیے، ورنہ اس حدیث کے بہت سے فوائد ہیں، علماء حدیث نے بہت سے فوائد اس کے لکھے ہیں۔ تو جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پریشانی میں یا خوشحالی میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی میں یاد کرے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، یعنی اللہ کو آپ اگر خوشحالی میں یاد کرو گے، اللہ نے ناز و نعمت آپ کو دیا، آپ ایمان پر قائم رہو گے اور اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہو گے، تو جب پریشانی آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، نگہداشت کرے گا، تمہیں ہر طرح سے پریشانیوں سے بچائے گا۔ یہ دعا کریں گے بار الہ اس حدیث سے ہمیں فائدہ پہنچائے، جس طرح سے ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اپنے توحید پر اور ایمان پر قائم رہیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔